السلام علیکم. پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور اس ملک میں ہم سیاسی امور پر باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ اس ملک کے عوام کا ہے، اور خاص طور پر جس وقت میں ہم بات کر رہے ہیں اس وقت سیلاب متاثرین کی امداد کرنا، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا بہت ضروری ہے. سیلاب متاثرین کی بحالی، اور اس سے بڑھ کر بھی یہ کہ مستقبل میں جو موسمیاتی تبدیلیاں ہوں گی اس حوالے سے لوگوں پر اس کے پڑنے والے اثرات اور ممکنہ قدرتی آفات سے کیسے نمٹا جائے، یہ اس وقت ہمارے مسائل ہیں جن پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے آج اچھی خبر یہ ہے جو شیئر کر لیتی ہوں آپ کے ساتھ، وہ یہ کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 141 ممالک کی جانب سے متفقہ طور پر پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں پر قرارداد منظور کر لی ہے. اور بلاول بھٹو جو کہ وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے اس پر ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. لیکن اگر ہم ساری صورتحال کو دیکھیں اور اس پیش رفت کو دیکھیں تو ورلڈ بینک نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری منصوبوں کے لیے $2 ارب مختص کرنے کا اعلان کیا ہے. امید کی جا رہی ہے کہ دنیا موسمیاتی تبدیلی کے خلاف پاکستان کو مزید امداد بھی دے گی. دنیا تو کسی حد تک ہماری مدد کر ہی رہی ہے، لیکن بڑا سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ہم اپنی مدد آپ بھی کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے تاریخی ریکارڈ کو دیکھنا انتہائی ضروری ہے. کل 8 اکتوبر 2005 کو کشمیر اور شمالی خیبر پختونخوا میں آنے والے زلزلے کی 70ویں برسی تھی. 7.6 شدت کے اس زلزلے میں تقریباً 80,000 لوگ شہید ہوئے، 35 لاکھ بے گھر ہوئے اور 6 لاکھ مکانات صفائے ہستی سے مٹ گئے. دنیا نے دل کھول کر ہماری مدد کی. $6 ارب سے زائد کی امداد کے وعدے کیے گئے، تقریباً $4 ارب سے زائد موصول بھی ہوئے، لیکن کیا اس امداد کا صحیح استعمال ہوا؟ اس کی ایک مثال بالا کوٹ ہے جو زلزلے کا مرکز تھا، جہاں 2 ایکٹیو فالٹ لائنز مل رہی ہیں. ترکی، ناروے اور چین کے ماہرین کی جانب سے اس وقت ایک رپورٹ تیار کی گئی جس میں بالا کوٹ شہر کی 2 یونین کونسل کو ریڈ زون ڈکلیئر کیا گیا اور 5,000 ایکڑ کے علاقے پر کسی بھی قسم کی تعمیر پر پابندی کی سفارش کی گئی تھی. اس کی روشنی میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ 30,000 لوگوں کو ریڈ زون سے باہر آباد کیا جائے گا. اس مقصد کے لیے نیو بالا کوٹ ماڈل سٹی کے نام پر زمین بھی خرید لی گئی. 17 سال میں 3 مختلف جماعتوں کی حکومتیں آئیں، حکومتیں تبدیل ہوئیں، لیکن ریڈ زون میں رہنے والے ان رہائشیوں کی قسمت نہیں بدلی. یہ پروجیکٹ آج بھی صرف فائلوں میں موجود ہے. یہ معاملہ سپریم کورٹ تک گیا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ متعلقہ حکام ان کے کان پر جوں تک نہیں رہیں. مجبوراً ریڈ زون کے رہائشیوں نے دوبارہ اسی جگہ پر پکی تعمیرات کرنا شروع کر دی ہیں. خدا نخواستہ اگر کل پھر ہم اسی طریقے کی کسی قدرتی آفت یا شدت والے زلزلے کا شکار ہوتے ہیں تو ممکنہ طور پر ہونے والی تباہی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا ہم پھر قدرتی آفت کے نام پر کشکول لیے پھریں گے؟ 2010 میں جب سیلاب آیا تو برطانوی اخبار ٹیلی گراف میں ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں کہا گیا کہ پاکستان نے زلزلے کے نام پر حاصل کی گئی امداد میں سے $300 ملین دوسرے سیاسی پروجیکٹس کے لیے استعمال کیے. یہ ہماری ترجیحات کا حال ہے. یہ خبریں بھی آئیں کہ زلزلے کے نام پر آئی امداد کو بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را سیلاب زدگان کو نہ صرف بحال کریں بلکہ آئندہ کے لیے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے سرمایہ کاری بھی کریں. یہ نہ ہو کہ سوات کی طرح ایک بار پھر دریا کے ریور بیٹ میں تعمیرات ہو جائیں اور مستقبل میں آنے والا ریلا پھر سے تباہی مچا دے. اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع ہے کہ سیاسی ترجیحات سیاستدانوں کی ہیں کیا، اس وقت ہونی کیا چاہیے جو حالات ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی ہے، سیلاب ہے، اور اس وقت معاشی بحران جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے، یا پھر عمران خان ہے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان. کیونکہ حکومت کے اعصاب پر، وزراء کے اعصاب پر، سب کے اعصاب پر ہمیں عمران خان سوار دکھائی دیتے ہیں. وزیر اعظم سے لے کر سب کی گفتگو سنیں تو وہ ہمارے سامنے ہیں. آج نواز شریف جو کہ قائد ہیں مسلم لیگ نون کے، سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی گفتگو کی. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی گفتگو کی اور اسی حوالے سے ان کی میڈیا ٹاک سامنے آئی. اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. ہمیں جوائن پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عثمان ڈار نے، پاکستان پیپلز پارٹی سے سابق سینئر وزیر سید حسن مرتضیٰ نے، اور سینئر صحافی تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ارشاد بھٹی صاحب، آپ سے ذرا آغاز کرتے ہیں. بات ترجیحات کی ہو رہی ہیں تو سر اصل مسائل ویسے اس ملک کے ہیں کیا، اس عوام کے کیا ہیں؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہے؟ اور پھر آج ذرا ریمائنڈ کرا دیں کہ آج کا جو مبارک دن ہے، اس دن ہم نے دیکھا کہ سیرت النبی پر تقریب کا انعقاد ہوا، گفتگو کی گئی.
اس موقع پر وزیر اعظم نے بھی گفتگو کی، لیکن بغیر نام لیے ان کے سوالات کا ٹارگٹ عمران خان تھے۔ کوئی حساب مانگ لے تو اس پر رقیق حملے کریں، تہمتیں لگا کر مخالفین کو ناحق قید خانوں میں ڈال دیا جائے۔ آج مخالفین کے لیے ایسے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ عقل ورتائے حیرت میں رہ جاتی ہے۔ آج بھی بعض لوگ سیلاب زدگان کو اپنے گھروں میں آباد کاری سے زیادہ انہیں اپنی سیاست پیاری ہے۔ میرا گھر تو ریگولرائز ہو جائے اور دیگر گھر گرا دیے جائیں، توشہ خانہ ذاتی کمائی کا ذریعہ بن جائے۔ کیا ریاست مدینہ میں اس کا تصور تھا؟ سب کو معلوم ہے عمران خان مدینہ کی ریاست کا بڑا حوالہ دیتے ہیں، اس کو ایک مثالی ماڈل قرار دیتے ہیں۔ اس کے حوالے سے آج وزیر اعظم نے ان پر تنقید کی ہے کہ وہ یہ باتیں کرتے ہیں لیکن ان کے خود کے اعمال کیا ہیں۔ تو ارشاد بھٹی صاحب کیا کہیے گا، آج کے دن بھی یہ گفتگو ہوئی ہے سیاسی، تو کیا ترجیحات ہیں ہماری؟ سب سے پہلے پورے پاکستان کو، ہر مسلمان کو عید میلاد النبی مبارک ہو، ہم اور ہماری جانیں قربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اصل مسئلہ عوام کا ہے۔ نہیں سر، نہیں، اصل مسئلہ عوام کا کہاں ہے؟ عوام کب پہلی ترجیح ہے ہماری؟ عوام کے مسائل کب ہمارے مسائل ہیں؟ اصل مسئلہ کیا؟ اصل مسئلہ ہے کہ اگلی آڈیو یا ویڈیو کیا آئے گی، کون گندا ہوگا، کس کا کون بے نقاب ہوگا، اور کتنے دن ہم اس سے چسکے لے سکیں گے۔ اصل مسئلہ ہے کہ نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے، ان کی نااہلی کیسی ختم ہوگی، کیسز کیسے ختم ہوں گے، اور وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم کب بنیں گے۔ اصل مسئلہ ہے لانگ مارچ ہوگا کہ نہیں ہوگا، لانگ مارچ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا۔ اصل مسئلہ ہے یہ حکومت مدت پوری کرے گی یا پہلے گر جائے گی، پہلے گرے گی تو کیسے گرے گی، مدت پوری کرے گی تو کیسے پوری کرے گی۔ اصل مسئلہ ہے نومبر تقرری کون کرے گا اور نومبر تقرری کیا ہوگی۔ اصل مسئلہ ہے الیکشن کب ہوں گے، پہلے ہو جائیں گے کہ مدت پہ ہو جائیں گے، یا بقول مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیں بھی 1 سال کی ایکسٹینشن دی جائے۔ اصل مسئلہ ہے عمران خان نائل ہوگا، عمران خان یہ جو گلے کی ہڈی یہ جو نہ نگلی جا رہی ہے یا نہ اگلی جا رہی ہے، اس سے جان چھوٹے گی، یہ جیل جا سکے گا، یہ سیاست سے آؤٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ چوتھی مرتبہ تو وزیر اعظم بننا ہے نواز شریف صاحب نے، 5ویں مرتبہ کون بنے گا، اور کیا اس کے بعد ہماری آل اولاد یعنی ان ساروں کی آلیں اولادوں کو ہم وہ آ جائیں گے۔ اصل مسئلہ عوام نہیں ہے، اصل مسئلہ ہمارے یہ 5% جو ہمارے ایلیٹ کلاس ہیں جنہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے پورے نظام کو، اصل مسئلہ وہ ہیں، اور وہی سارے مسائل کی جڑ ہیں۔ میں کسی حکومت کا نام نہیں لیتا، کوئی حکومت کا نام نہیں لیتا کہ کون بری ہے کون اچھی ہے۔ کبھی کوئی آپ کو یعنی یہ اتنی لمبی چوڑی تقریریں کبھی بجلی کے بلوں پر ہوئیں؟ نہیں ہوئی، کیونکہ یہ کبھی بھی نہیں، جو ہمارے حکمران ہیں یہ کبھی بھی نہیں گئے، لائنوں میں نہیں لگے، بجلی کے بل انہوں نے جمع نہیں کروائے، انہوں نے بجلی کے بلوں کی قسطیں نہیں کروائیں، کبھی یہ یوٹیلٹی سٹوروں سے انہوں نے چیزیں نہیں خریدیں۔ آپ نے ایک مثال دی وہ 2005 کے زلزلے کی۔ 2005 میں زلزلہ آیا، جو کچھ ہو، جتنی امداد آئی، جو کچھ ہوئی، کہاں لگی، کئی مرتبہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے خدا کے لیے وہ سکول بنا دو، وہ جو آپ نے ہسپتال بنانے تھے وہ بنا دو، کدھر گئے؟ ادارے بنے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اس کے بعد 2010 کا سیلاب آیا، اس کے متاثرین بھی پھر رہے ہیں، 2022 کا آ گیا ہے۔ 2022 کا جو اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے، میں اللہ نہ کرے 2032 میں اگر سیلاب آیا تو یہی حال ہوگا، یہی رونے رو رہے ہوں گے، اور ہم ہر مرتبہ کشکول لے کے باہر چلے جاتے ہیں جس طرح یہ موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ 2010 میں کہا جا رہا تھا کہ یہ اس طرح کا سیلاب ہے جو 1929 میں آیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا، لیکن اب جو سیلاب آ رہے ہیں وہ اتنا ٹائم میں 1962 میں آیا تھا، میں کریکٹ کر لوں، لیکن اب جو کہا جا رہا ہے کہ جناب اب اتنا ٹائم نہیں لے رہی ہیں آفات آنے میں، کیونکہ بہت تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں، تو فوری پرامپٹ ایکشن لینے ہوں گے۔ حسن مرتضی صاحب آپ کہیے گا، آپ ظاہر حکومت کا حصہ ہیں، اتحادی ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں روز پریس کانفرنس ہوتی ہے، تنقید کا نشانہ عمران خان ہوتے ہیں، کیوں یہ اپوزیشن جو کہ پارلیمنٹ میں بھی موجود نہیں ہے وہ اتنا اعصاب پہ سوار کیوں نہیں ہے؟ آپ لوگوں کی ترجیحات جو حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے عوام ہونی چاہیے، تو ایسا کیوں ہے؟ کیا کہیے گا؟ بہت شکریہ جی، سوری، بالکل آپ نے درست کہا جی، ترجیحات جو ہیں وہ عوام ہونی چاہیے، اور ہمارے کوئی پچھلے
یہ جو ایک دہائی ہے اس سے تقریباً یہ بیماری ہمارے میں آئی ہے کہ ہم بالکل ہی عوامی ایشوز سے ہٹ گئے ہیں، اور ذاتی اور سیاسی مخالفین پہ جو تنقید ہے اور ان کی جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، جو بازو مروڑے جاتے ہیں، وہ اس قدر سیاست میں آ گئے ہیں کہ کبھی اب ایشوز پہ بات ہی نہیں ہوئی۔ آپ ٹاک شوز سارے دیکھ لیں، وہ بھی ایشوز سے ہٹ کے ہوتے ہیں۔ ہمارا ایشو جو ہے وہ جیسے ابھی بھٹی صاحب نے کہا، آپ نے کہا کہ ہمارے ایشوز ہی اور ہیں۔ ہمارے جو ایلیٹ کلاس ہے یا ہمارے جو حکمران ہیں وہ کبھی لائنوں میں نہیں لگے۔ میرے خیال میں بل کوئی بڑے چند ہی لوگ ہیں ایلیٹ کے علاوہ بھی جو بل خود جمع کرانے جاتے ہو، باقی لوگ واقعی انہیں اس کا ادراک نہیں ہے کہ بل جمع کرانے کتنا مشکل ہے، روزگار اس ملک میں کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، امن و امان کے حوالے سے اس ملک کے کیا حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو ادراک ہے، آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے، تو آپ اپنی جو پارٹی کی عادت ہے اس سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ہم جس حکومت کا حصہ ہیں وہاں پہ کیا ادراک ہے، کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمارے ایشوز جو ہیں اس پہ بات ہوئی نہیں ہے۔ اب جب دوسری حکومت، یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ بھی جب آئی تو اس نے بھی، کیونکہ اس کے سامنے جو چیلنجز تھے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے، اپنی بات کرنے کے، جو وہ نہیں کر سکتے تھے، جو ان کی ادارے نہیں سنتے تھے، وہ ساری چیزیں انہوں نے بھی میڈیا پہ کہنا شروع کر دی۔ اور حالانکہ میں اس کے آج بھی کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک حد تک ہونی چاہیے۔ اور پھر آج کا جو مبارک دن تھا، اس پہ تو بالکل نہ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اس قسم کی گفتگو کرتے، آج نہ ہی اپوزیشن کو چاہیے تھا۔ ایک دن چھوڑ بھی دیتے تو کوئی نہیں تھا، لیکن چونکہ ایک ہمارا ٹرینڈ بن گیا ہے، اب وہ کوئی ٹاک شو ہی نہیں ہوگا، اس کی ریٹنگ ہی نہیں ہوگی جس میں سخت بات نہ ہو، سخت گفتگو نہ ہو، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ میں پوچھتا ہوں جی کہ پچھلے 4 سالوں میں جو آج ہمارے حکمران اپوزیشن ہیں، یہ حکمران تھے، آج وہ لانگ مارچ کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں، آنے کو بھی کہتے ہیں، شہر بلاک کرنے کو بھی کہتے ہیں، کر لیں گے۔ ایک سیاسی جماعت ہے، اس کے سیاسی کارکن ہیں، ان کو پورا حق ہے احتجاج کرنے کا، لیکن کیا انہوں نے یہ ایشوز ایڈریس کیے؟ اپنے ان 4 یا 5 سالوں کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ سارا دن ان کی ٹیم اور ان کے وزراء جو ہیں وہ نیب کے سپوکس پرسن بنے رہے، وہ سارا دن آ کے چور، ڈاکو، لٹیرے یہ کچھ ہی کہتے رہے۔ اب جو فصل آپ بوئیں گے کاٹیں گے بھی تو وہی، کاٹیں گے بھی تو وہی۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آج جو ہیں وہ کہیں کہ جی نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، اور یہی آپ کا پوائنٹ ہے۔ کچھ ہی کرنا ہے، اور اس سے ملک اور قوم کا انتہائی نقصان ہو رہا ہے۔ اسی پوائنٹ کو لے کے ہم عثمان ڈار صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ڈار صاحب یہ بتائیے گا، تحریک انصاف گو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں عوام کی ہمیں بات کرتی دکھائی دے رہی ہے، لیکن یہ تو پھر ہم یہ ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی حکومت تھی تو یہ لوگ بھی مہنگائی پہ لانگ مارچ کرتے تھے، مگر آج آپ جو کر رہے ہیں، اس وقت اس ملک میں معاشی بحران بھی ہے، خود ہی آپ بتا رہے ہوتے ہیں ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، سیلاب متاثرین بھی ہیں، لیکن تحریک انصاف پر یہ الزام ہے کہ وہ اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، اور ایسے میں جو لوگوں کی محرومیاں ہیں ان کو ایز اے ٹول کے طور پہ استعمال کر رہی ہے تاکہ ان کو بھی ہائی لائٹ کر کے وہ اپنی ایک سیاسی سپیس بنائے۔ دیکھیں صدف، جیسے ابھی شاد بھٹی صاحب بھی میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہی ہو، دیکھیں یہ جیسے ہی ان کو NRO2 ملا، آج پاکستان کا میڈیا میاں نواز شریف کی میڈیا ٹاک بھی دکھا رہا ہے، صحافیوں سے گفتگو بھی دکھا رہا ہے، تو یہ ایک سارا تسلسل چل رہا ہے جو کہ میرے لیڈر عمران خان کہتے آ رہے تھے۔ پہلے تو میں شاد بھٹی صاحب بیٹھے ہیں، میرے قابل احترام دوست بھی ہیں، تو بھٹی صاحب آپ کو پتہ چل گیا نا NRO کون مانگ رہا تھا؟ میرا بھائی مجھ سے سوال کرتا تھا، صدف جب ہم حکومت میں تھے تو میں کہتا تھا یہ NRO مانگ رہے ہیں، عمران خان سے، وزیر اعظم عمران خان سے NRO مانگ رہے ہیں، اور عمران خان ان کو NRO نہیں دے رہا۔ اور میرا یہی دوست پاکستانی اور شاد بھٹی مجھے کہتا تھا ڈار کون NRO مانگ رہا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ بھٹی صاحب نظر آ گیا کہ نہیں؟ پہلے قوم جاننا چاہتی ہے۔ جی ڈار صاحب بالکل نظر آ گیا، اور میں نے اس پہ 2-3 پروگراموں میں معذرت بھی کی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ NRO کی یہ شیپ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اقتدار میں آئیں، نیب ختم کریں، کیسز ختم کریں اور اب خود کو NRO دے لیں۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اب یہ نہاد ہو کہ بھٹی صاحب تیاری کر رہے ہیں، لندن سے پالش ہو کر آنا چاہتے ہیں، قوم کے آگے رو دھو رہے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں۔ قوم اتنی بیوقوف نہیں ہے جتنا یہ شریف خاندان، زرداری خاندان سمجھتا ہے۔ صدف ساری قوم جانتی ہے کہ
اتنا کرپشن کا لوٹ مار کا آپ اس پیسہ پر کیا تھا کہیں گے کہ ایسے وقت میں آپ میدان میں نکلے ہوئے، آپ آخری کال کی بات کر رہے ہیں جو ظاہر ہے جس سے لگتا ہے معاملہ تصادم کی طرف جا سکتا ہے، کیا ہم اس کے متحمل ہیں عثمان ڈار صاحب؟ دیکھیں عمران خان ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، نلائکوں، نہلوں کو ان کی اصل جگہ پر پہنچائے گا. یہ فکر نہ کریں. یہ جو عوامی رد عمل سے خوفزد ہیں، یہ بنیادی طور پہ کیوں خوفزد ہیں؟ ان کا خیال تھا کہ ہم عمران خان کو اقتدار سے نکالیں گے، عمران خان بنی گلا جا کے گھر بیٹھ جائے گا. عمران خان میرا لیڈر گیا عوام میں، عوام نکلی باہر، عوام آج کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ. کبھی کوئی فارمولا لگاتے ہیں، کبھی کوئی فارمولا لگاتے ہیں، عوام کو ڈراتے ہیں، لوگ پہلے سے زیادہ شدت سے رد عمل دیتے ہیں. تو جو اصل آج سچویشن ہے صدف، وہ یہ ہے کہ یہ بات لیکس کی بات کر لیں. کیوں آڈیو لیکس آ رہی ہیں؟ ایک کے بعد ایک عمران خان کی آڈیو لیکس آ رہی ہے. کسی طریقے ہم عوام جو اعتماد کرتی ہے عمران خان پہ، اس اعتماد کو ٹھیس پہنچائیں. ہم یہ لیکس کے ساتھ جو فیک لیکس آ رہی ہیں، جو یہ ایک پرسیپشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ شاید عمران خان بھی ہمارے جیسا ہی ہے. عمران خان بھی جھوٹا ہے، کرپٹ ہے، مال بنا رہا ہے، کبھی توشہ آپ اسے خانہ، فیک کبھی کہہ رہے کسی ہیں، چیز پہ آ آپ جاتے ہیں. فورینزک کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کو دعوت دے رہے ہیں، خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے فورینزک کرا لیں، آپ اسے چیلنج کریں گے قانون کورٹ آف لاء میں چیلنج کریں گے آپ اسے؟ دیکھیں پہلے تو مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، خواجہ آصف ان کے بیانات نکالنے ہماری عظیم پاک فوج کے خلاف، اور کس بشرمی کے ساتھ وہ اسی ہماری عظیم پاک فوج کے وزیر دفاع لگے ہوئے ہیں. ان کی تو اخلاقیات یہاں ہی دیکھ لیں. اس کے بعد خود یہ اقامہ ہولڈر رہے ہیں، نجی کمپنی میں لاکھوں روپے لیتے ہوئے آپ کا وزیر خارجہ، وزیر دفاع اس وقت کا پکڑا گیا، کوئی ایکشن نہیں ہوا. تب بھی میں عدالتوں میں گیا تھا صدف. جس ملک کے وزراء باہر نجی کمپنیوں میں بغیر کام کرنے کے لاکھوں روپے کی تنخواہ لے رہے ہیں، اس ملک کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگ بیان دیں گے، ایسے لوگ اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آج میاں نواز شریف کی بھی ہم ایک طرح سے دیکھیں ان کی سافٹ انٹری ہوئی ہے، میڈیا ٹاک کی انہوں نے اہم، اور وہ کیا شکوے شکایت کرتے نظر آئے اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین، اور ارشاد بھٹی صاحب کی طرف بڑھیں گے. بھٹی صاحب، آج میاں نواز شریف نے گفتگو کی ہے، بڑے دنوں بعد منظر عام پر آئے. وہ اپنے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان پر جھوٹے مقدمات ہیں، تاحیات ان کی نااہلی کی گئی، وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا، یہ سیاسی فیصلے تھے، اور وہ کہتے ہیں اس کا ازالہ ہونا چاہیے اور کسی کو جواب دہ ہونا چاہیے. یہ جو ذکر کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک پورا منظرنامہ کھینچا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا جب ان کی وائف بیمار تھی اور جیل میں کیا ان کے ساتھ ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاسی واپسی کی راہ اس سے ہموار ہو رہی ہے، اور وہ کچھ مطالبات، کچھ کنڈیشنز رکھ رہے ہیں اپنے آنے کے لیے؟ دیکھیے، پہلے تو جو انہوں نے اپنی والدہ اور اہلیہ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت کرے، دونوں کو درجات بلند کرے، اور دونوں کو جنت الفردوس میں گھر عطا کرے. مائیں سانجھی ہوتی ہیں، اور خواتین جو ہوتی ہیں ساروں کی قابل احترام ہوتی ہیں. اب نواز شریف صاحب کا میں اب اس معاشرے میں سوال اٹھانا یا اس طرح کی بات کرنا عجیب سا بے ڈھنگا پن سا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا انٹرویو کرنا چاہیے تھا کہ یا نہیں کرنا چاہیے تھا. نواز شریف کا انٹرویو ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. نواز شریف کا انٹرویو آن ایئر آنا چاہیے تھا کہ نہیں آنا چاہیے تھا. یہ اخلاقیات، یہ اصول، یہ منطق، یہ تو آپ کہیں پیچھے رہ گئے ہیں کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ سب سے پہلے وہ سرنڈر کریں، پھر ان کے انسانی حقوق ان کو واپس مل سکتے ہیں. تو لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ چھوڑ دیجئے. اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں سارا لیکن آپ سمجھتے ہیں وہ سیاسی راہ ہموار ہو رہی ہے، یہ جو آج انہوں نے گفتگو کی ہے اس کے بعد؟ اب آج یہ نواز شریف صاحب نے کہا کیا کہ سب کچھ سیاسی انتقام ہے. میں تو باقی سارا چھوڑ دیجئے گا نواز شریف صاحب، ہم تو ایک سوال کے منتظر ہیں. وہ سوال کیا تھا کہ جہاں بیٹھ کر آپ انٹرویو دے رہے ہیں یا جہاں آپ رہتے ہیں، ان 4 فلیٹس کے منی ٹریل کیا ہے، اور ان 4 فلیٹس کی آپ کیا یعنی وہ پیسہ کمایا کیسے، پیسہ بھجوایا کیسے، فلیٹس خریدے کیسے. سمپل سی بات ہے، کچھ اور نہیں پوچھا، باقی ساری کہانیاں ہیں. اور ہمارے ساتھ ہمارے پیپلز پارٹی بھی اس وقت موجود تھی اور وہ بھی پوچھ رہی تھی. بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ یہ تینوں نسلیں جو ہیں پیناما لیکس آنے کے بعد یہ ایکسپوز ہو گئی، یہ چور ہیں. قمر زمان کائرہ صاحب نے کہا تھا کہ جھوٹ پہ جھوٹ. اس کا جواب دیا ہے ویسے. اچھا سن لیجیے، صاحب نے اس کا جواب دیا، وہ سن لیتے ہیں نا، پھر آپ اس پہ کیجئے گا گفتگو. سن
عاقب نثار صاحب خود اپنی زبانی کہہ گئے ہیں، آڈیو لیک آئی ہے اور وہ آڈیو کو جھٹلا نہیں سکتے، اس کا فورنزک بھی ہو گیا ہوا. انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم نے نواز شریف کو اور مریم کو سزا دینی ہے اور عمران خان کو لانا ہے. اب اس سے بڑی کوئی ایویڈنس چاہیے جناب، مجھے بتائیں. جج نے حضور سزا دی نہیں ہے، دلوائی گئی ہے. سو موٹو نوٹس لیے جاتے ہیں، بھائی اس کا بھی سو موٹو نوٹس لو. کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو بڑا ڈریکونین فیصلہ ہے اور ظلم ہے، تو پھر اس کا ازالہ. جی بھٹی صاحب دیکھیے رانا، ایک منٹ آپ دیجیے گا. اس سے رانا شمیم صاحب نے کہا کہ میرے سامنے ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا، انہوں نے حلف نامہ بھی جمع کروایا، وہ حلف نامہ فارغ کر دیا، وہ خود ہی معافی مانگ کے سائڈ پہ ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. اس کے بعد جج ارشد ملک صاحب کی ایک آڈیو ویڈیوز آئی تھی. جج ارشد ملک صاحب کی وہ جو آڈیو ویڈیوز بنائی گئی ہیں وہ مبینہ طور پر ایک غیر اخلاقی آڈیو ویڈیوز کی بلیک میل کر کے بنائی گئی تھی، اور ان آڈیو ویڈیوز کو اس غیر اخلاقی آڈیو جو جج ارشد ملک صاحب کی تھی خریدنے کے لیے مبینہ طور پر ایک چیک دیا گیا تھا جو باؤنس ہو گیا وہ ملتان کے ایک بندے کو، اور ایک گاڑی دی گئی تھی جو جعلی نکلی. اور جب اس کی تحقیق ہوگی شفافانہ تو وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جج ارشد ملک صاحب نے کہ کیسے انہوں نے آڈیو ویڈیوز لی. لیکن اور اس کے بعد وہ مکر بھی گئے خیر سارے، اور ایک دن سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ یہ جو ارشد ملک کی ویڈیو لے کے آئے تھے وہ تو خود ہی اس سے سائڈ پہ ہٹ گئے. سوال وہی ہے پھر کہ پیسہ کمایا کیسے، پیسہ بھجوایا کیسے، فلیٹس خریدے کیسے. نواز شریف صاحب آج سوال کا جواب دے دیں، میں ایئرپورٹ سے ان کو ریسیو کرنے چلا جاؤں گا. بات بیسیکلی کہ نواز شریف صاحب نے کہا کیا جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع جن سے میں نے فلیٹس خریدے، بعد میں مکر گئے. حسن نواز نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ فلیٹس کس کی ہیں، میں کرایہ دار ہوں، مالک کا بھی نہیں پتا. مریم نواز صاحبہ نے کہا اور سلمان شہباز نے کہا کہ ہماری کوئی جائیداد ہی نہیں ہے، نہ اندرون ملک نہ بیرون ملک. پیناما لیکس ہونے لگی تو حسین نواز نے کہا کہ ہاں یہ فلیٹس ہمارے ہیں. 2005-2006 میں نے اپنے سعودی عرب کی فیکٹری بیچی تھی، اس کے بدلے میں خریدے تھے. قطری خط آیا تو اس نے بتایا، اس میں لکھا گیا تھا کہ یہ میاں محمد شریف صاحب نے 1,20,000 درہم سرمایہ کاری کی تھی قطری اسانی گروپ میں، اس کے جو منافع ہوا اس پہ فلیٹس خریدے. اور چونکہ میاں محمد شریف صاحب نے کہا تھا، وصیت کی تھی کہ یہ حسین نواز کو دے دیے جائیں تو ہم نے وہ دیے. دوسرے گیسٹ بھی ہیں نا ہمارے ساتھ، صرف ایک جملہ، ٹائم لینا ہے. اور خان صاحب بھی اپنے جلسوں میں بہت چلاتے ہیں. ایک جملہ نہیں، میں چلا نہیں رہا، میں صرف میاں محمد نواز شریف صاحب سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں. میں وہ ان کا بھی حق ہے اور ان کا بھی حق ہے اپنی اپنی بات کرنا. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب مسلم لیگ کہتی تھی 93 اور 95 کے درمیان فلیٹس خریدے، حسن کہتا ہے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. نواز شریف صاحب کہتے ہیں یہ ذرائع مکر جاتے ہیں. حسین نواز کہتے ہیں 2005-06 میں خریدے. قطری خط کہتا ہے یہ میاں محمد شریف کی ساری منافع تھا. تو بتائیے کہ خریدے کیسے، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں. فیصلہ کس نے دیا، کس کو دلوایا، کب دلوایا، یہ ہر 4 سال بعد لانڈری کھل جاتی ہے، غداروں کی لسٹ بدل جاتی ہے اور کرپٹس کی لسٹ بدل جاتی ہے، اور ہر پرانے داغ مٹ جاتے ہیں، نئے داغ لگ جاتے ہیں. یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ ہمارے حکمران تھے، آپ پہ اخلاقی ذمہ داری تھی، آپ کو اپنے سوال پوچھے جائے وہ آپ کو سوالوں کے جواب دینے چاہیے تھے. سوالوں کے جواب بنتے ہیں، اخلاقی ذمہ داری ہے، لیکن اس ذمہ داری کا ہمیں مظاہرہ بہت کم ملتا ہے، بلکہ نہیں دکھنے کو ملتا. حسن مرتضیٰ صاحب، میاں نواز شریف کی ہم اگر کہیں سافٹ انٹری ہوئی ہے، گفتگو کی ہے، لیکن انہوں نے سارے گلے شکوے کیے، خاص طور پہ جو فیصلے آئے ان کو انہوں نے کہا کہ تاحیات نااہل کیا گیا مجھے، اب اسے کالا قانون کہا جا رہا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز پیپلز پارٹی جو باتیں اور دعوے وہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی حوالہ بھی دیا بھٹی صاحب نے کہ بلاول بھٹو نے جب یہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہوئی تھی، JIT بنی تھی، انہوں نے کہا 3 نسلوں کا حساب اب سامنے آئے گا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیونکہ آپ ناقد رہے ہیں، یہ ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اتحادی ہونے کے ناطے وہ صحیح کہہ رہا ہے، اتفاق کرتے ہیں آپ میاں نواز شریف سے؟ دیکھیں جی، یہ تو آپ اگر میرا موقف یا پیپلز پارٹی کا موقف جاننے چاہتے ہیں تو ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے، سب کے لیے ہونا چاہیے اور شفاف ہونا چاہیے. ہمیں اپنے اداروں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اداروں پہ اعتماد کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے نواز شریف صاحب کو ایک سائڈ پہ رکھیں. اگر تھوڑی سی میں گزارش کروں، آصف علی زرداری صاحب انہوں نے 11.5 سال تک جیل کاٹی، ایک مقدمے میں وہ بری ہوئے، اور وہ اپنے دور میں نہیں ہوئے، وہ اپنے مخالفین کے ادوار میں عدالتوں سے باعزت بری ہوتے رہے. آج تک کسی نے ان کے انسانی حقوق دیے؟ کسی نے آج تک ان کی بریت کو تسلیم کیا کہ ان کی بریت ہو گئی ہے، وہ عدالت سے باعزت بری ہو گئے؟
آج بھی ابھی ڈار صاحب جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ نام ان کا بھی لیا. یہاں پہ ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے ہو تو ٹھیک ہے، اگر ہماری مرضی سے ہٹ کے ہے تو پھر وہ نہ عدلیہ ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ ہے، نہ ملک ہے، نہ کوئی ادارہ ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ پاپولر ہے اور اس کو پاپولر رہنا چاہیے، لیکن دوسری طرف بھی تو یہ دیکھیں نا کہ ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے. اگر آج نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو وہ ان کو انصاف کیا نہیں ملنا چاہیے؟ جس طرح ابھی بھٹی صاحب نے کہا کہ وہ ان کی جو منی ٹریل ہے بالکل انہیں دینی چاہیے. کیس تھا میری عرض سن لینا جی، ان کو بالکل اپنی منی ٹریل دینی چاہیے. عوام کے ایک ایک بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حکمران کا گریبان پکڑ کے پوچھے کہ یہ کرتا کہاں سے لیا ہے تم نے. لیکن حکمران کی بات بھی تو ہے، اس کی بھی تو کوئی عدالت ہونی چاہیے، کوئی اس کو بھی تو اپنا کہیں بتانے کا یہ حق حاصل ہو نا کہ وہ ایک چیز بتائے بھی. ہاں اگر وہ غلط بتائے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اگر وہ اس کی بات درست ہو تو پھر اپنے بیانیہ کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی رہے. میری سن لیں، آج حسن مرتضیٰ صاحب وہ اس ملک میں آئیں، اپنا کیس لڑیں، قانونی طور پر عدالتوں میں جائیں، وہ تو نہیں آ رہا ہے، 2019 سے نہیں آ رہا ہے نواز شریف صاحب. میری عرض سن لیں، میں کوئی نواز شریف کا سپوکس پرسن نہیں ہوں. وہ آ رہے ہیں، نہیں آ رہے، انہیں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے. ایک پاکستانی کی حیثیت سے تو میں اپنی رائے دے سکتا ہوں. میں عرض سن لینا، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انہیں آنا چاہیے. پیپلز پارٹی نے آپ سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ ان کو آنا چاہیے، پاکستان میں عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے اور اپنا رول پلے کرنا چاہیے اس پاکستان کی سیاست میں. ہم نے تو آپ لوگوں سب سے پہلے، میڈیا سے پہلے بھی یہ پیپلز پارٹی کا جو تھا کہ نواز شریف کو واپس آنا چاہیے، اور ہم پی ڈی ایم سے نکلنے میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پیپلز پارٹی اپنا یہ موقف دے رہی ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں انہیں آنا چاہیے اور انہیں مکمل انصاف ملنا چاہیے. اگر وہ گنہگار ہیں تو پھر وہ گنہگار ہونے چاہیے. اور میری اب عرض تو سن لیں نا، میری گزارش تو سن لیں، کافی دیر میں نے بھی سنا ہے. جی میری عرض یہ ہے کہ آج نیب کے قانون کو بدلنے پر تو سارے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ان کو NRO 2 مل گیا ہے، لیکن یہی تحریک انصاف کہتی تھی کہ یہ نیب کا کالا قانون ہے. ہماری اعلیٰ عدلیہ